ایک نئی صبح کے ساتھ ود سعید کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم کرنے والے ہیں نگین جھیل کی سیر اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کچھ فیکٹس ہری پروت کے بارے میں۔ پھر ہم آپ کو لے چلیں گے حضرت بل اور چار چنار۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو آپ کے سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ ہیں زبروان ماؤنٹین رینج۔ زبروان شری نگر کے مشرق میں واقع ایک مختصر پہاڑی سلسلہ ہے جو دراصل کوہ ہمالیہ کا ایک حصہ ہے۔ اسی میں سارے مغل گارڈن واقع ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 32 کلومیٹر ہے۔ اس کی مغربی سمت شری نگر کی دوسری جانب پیر پنجال کا کوہی سلسلہ ہے جس میں گلمرگ واقع ہے۔ زبروان کی پہاڑیاں ڈچ گام کے ریزرو فارسٹ کے لیے بھی مشہور ہیں جس میں ایشیا کے سیاہ بالو، ہندوستانی ہرن اور مشکی ہرن بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ انہی پہاڑوں کے پیچھے ہے سونمرگ، امرناتھ اور پہلگام کی خوبصورت وادیاں۔ تو ہم تیار ہیں نگین جھیل کی سیر کے لیے۔ شکارا بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ صبح کی روشنی میں نگین جھیل کسی چاندی کی پلیٹ کی طرح نظر آتی ہے۔ شکارے والے نگین جھیل کے ایک چکر کا 300 سے لے کر 1000 روپے تک وصول کرتے ہیں جس میں وہ ہمیں مکمل نگین جھیل کی سیر کرواتے ہیں۔ جیسے ہی آپ شکارے پر سوار ہو کر چلنا شروع کرتے ہیں، کشتی پر سوار پھیری والے لکڑے کے کی چین، پلیٹیں، شکارا، ڈرائی فروٹس باؤل، قہوہ اور مختلف چیزیں لے کر آپ کی طرف لپکتے ہیں۔ پانی میں تالابی پودوں کی پتیاں اور گھاس جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ چاروں طرف پھیلی رنگ برنگی ہاؤس بوٹ پانی پر تیرتے کسی شہر کی طرح نظر آتی ہیں، اور چاروں طرف پھیلے برفانی پہاڑوں کے بیچ یہ تالاب کسی شاہی قلعے کے بیچ حوض کا احساس کرواتا ہے۔ ہری پروت ہندوؤں کے یہاں ایک مقدس پروت ہے، اسے کوہ ماران بھی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر جو قلعہ نظر آ رہا ہے وہ ہے قلعہ درانی، جسے قلعہ اکبری بھی کہتے ہیں۔ اس کی باہری دیواروں کو اکبر نے 1590 میں 1,10,00,000 روپے کی لاگت سے تیار کروایا تھا، کیونکہ وہ شری نگر کو اپنا نیا دارالحکومت بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کی آرزو پوری نہ ہو سکی۔ بعد میں درانی حکومت کے دور میں درانی امیر عطا محمد خان نے اسے 1808 میں دوبارہ تعمیر کیا۔ یہاں مسجد، مندر اور گرودوارہ تینوں ہیں جو کشمیر کی مٹی میں موجود یونٹی اور ڈائیورسٹی کی کہانی سناتے ہیں۔ قلعے کی باہری دیواریں 5 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہیں جن کی اونچائی 10 میٹر ہے۔ 15 اگست 2021 کو انڈین گورنمنٹ نے آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کی خوشی میں 100 فیٹ اونچا جھنڈا یہاں لہرایا۔ اس کی جنوبی ڈھلان پر شیخ حمزہ مخدوم کا مزار ہے جو کشمیر کے ایک انتہائی روحانی بزرگ اور عالم دین تھے جنہیں سید العارفین اور سلطان الاولیاء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا تعلق راجپوت چندرونشی گھرانے سے تھا، جن کی وفات 1576 سن میں ہوئی۔ ملا بدخشی، جسے ملا اخون شاہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، جو دارا شکوہ اور ان کی بہن جہاں آرا کے پیر و مرشد تھے، ان کی وفات کے بعد جہاں آرا بیگم نے ایک مسجد تعمیر کی، وہ بھی اسی پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ ہم ہیں حضرت بل مسجد کے دروازے پر۔ کشمیری زبان میں بل کا معنی ہے جگہ اور حضرت کا مطلب ہے محترم یعنی مقدس جگہ۔ کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک شخص عبداللہ مدنی 1635 میں مدینہ سے ہجرت کر کے ہندوستان چلے آئے اور ان کے ساتھ تھے حضور کے مقدس بال۔ عبداللہ کی وفات کے بعد یہ مقدس بال ان کے بیٹے حامد کی وراثت میں آئے۔ سید حامد کی گھریلو حالت ٹھیک نہ تھی، چنانچہ آپ نے اسے ایک کشمیری تاجر نور الدین عیسائی کے حوالے کر دیے۔ جب اورنگزیب کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے نور الدین عیسائی کو غیر سرکاری طور پر مقدسات رکھنے کے جرم میں قید کر لیا اور بالوں کو اجمیر درگاہ حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اورنگزیب نے خواب میں چاروں خلیفہ اور حضور کو دیکھا جو نور الدین عیسائی کو رہا کرنے اور مقدس بال ان کے حوالے کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی نور الدین عیسائی کو رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن تب تک ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ غرض بالوں کو نور الدین عیسائی کی نعش کے ساتھ کشمیر بھیج دیا گیا۔ سن 1700 میں نور الدین عیسائی کی صاحبزادی
عنایت بیگم نے ڈل جھیل کے مغربی کنارے پر خواجہ نورالدین عیشائی کا مزار بنوایا اور اس کے ایک حصے میں مقدس بالوں کو محفوظ کر دیا۔ یہ مزار حضرت بل کہلائی، جس کے پس منظر میں پیر پنجال کی برفانی پروت نظر آتی ہیں جو کیفیات کو سہبالا کر دیتی ہیں۔ موجودہ شاندار سفید سنگ مرمر کی عمارت کو مسلم اوقاف ٹرسٹ نے شیخ محمد عبداللہ کی نگرانی میں تعمیر کیا۔ اس کی دوبارہ تزئین و آرائش کی گئی اور گنبدوں کو 1968 سے 1989 کے درمیان کمپلیکس میں شامل کیا گیا۔ ڈل جھیل میں 3 چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، جن میں سے 2 جزیروں کے چاروں کونوں پر چنار کے درخت ہیں۔ ان میں سے ایک جزیرے کو سون لنک یعنی سونے کا جزیرہ اور دوسرے کو روپ لنک یعنی چاندی کا جزیرہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو یہ جزیرہ ہے وہ ہے سون لنک۔ یہ جزیرے کی چاروں کونوں پر چنار کے درخت ہونے کی وجہ سے اسے 4 چنار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت بل سے پھیری یا شکارہ کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ حضرت بل سے باہر آتے ہیں، یہاں کا ٹریڈیشنل فوڈ، کپڑے، جوتے وغیرہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی پہنچے ایک دکان پر۔ ایک چیز تھوڑی اٹپٹی سی معلوم ہوئی۔ ہمیں بتایا گیا یہ کمل ککڑی ہے، یعنی شاید بھنڈی کے پکوڑے۔ ہم نے ٹیسٹ کیا۔ ٹیسٹ کوئی خاص نہ تھا، بلکہ اس سے ہماری طبیعت تھوڑی دیر کے لیے خراب ہو گئی۔ اس لیے آپ بھی جب کسی نئی جگہ جائیں تو آرڈر کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔